السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست میں میری گفتگو امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی پر ہے۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ جس طریقے سے مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے ہیں، ویسے ہی عورتوں میں، خواتین میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آئی ہیں۔ ایسے ہی بچوں میں کم عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، پہلی زوجہ ہیں۔ آپ کا نکاح میں آنے کا واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کر تجارت کے لیے گئے ملک شام میں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ تو جب وہ میسرہ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور تجارت کے مال میں جو تجارت ہوا اور منافع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے وقت انہوں نے جو احوال دیکھے اور راہب اور جو ہے پادریوں کے جو قول دیکھے اور سنے، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو معلوم ہوا۔ جب تجارت کر کے واپس آئے مکہ مکرمہ، تو میسرہ غلام جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احوال بیان کیے اور کہا کہ یقیناً یہ آخری نبی ہیں، اور جو میں نے اخلاق اور حسن اخلاق جو میں نے ان کے اندر دیکھا وہ میں کسی تاجر کے اندر نہیں دیکھتا ہوں۔ اور اس سال جو تجارت کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کافی منافع ہوا، اور امانت کے ساتھ آپ کی تجارت کر کے آپ کے مال کا جو منافع تھا آپ کو لوٹا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لے، نکاح فرما لیں۔ تو روایتیں کئی ایک ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے آپ نے، یا اپنی بہن کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو پیغام نکاح دینے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے قبول فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب اور دیگر معزز حضرات سے، اپنے خاندان کے افراد سے گفتگو کی، اور تمام احباب نے بغیر چوں چرا کے اس رشتے کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے نکاح فرمائی، جس کی نکاح کا خطبہ جو ہے خود جناب ابو طالب نے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے نکاح میں داخل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرماتے ہیں، اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جو ہے 40 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادی ہو چکی تھی، اور آپ کے وہ دونوں شوہر فوت پا چکے تھے، اور آپ بیوہ تھی۔ اور اس وقت مکے میں بیوہ سے شادی کرنا غلط تصور کیا جاتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بغیر چوں چرا کے آپ کو قبول فرمایا، اور آپ کو اپنی جوزیت میں اور اپنے نکاح میں داخل فرمایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی خواتین اور عورتوں سے نکاح فرمائی ہے، شادی کی ہے، اپنی تمام ازواج سے جو میں نے نکاح کی ہے، اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے مجھ تک وہ پیغام نہ پہنچایا ہو۔ اور خود آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی بھی بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کا نکاح
اس مردوں سے نہیں کرایا جب تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مجھ تک یہ پیغام نہ پہنچایا ہو۔ آپ جس سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باختلاف روایت کہ 11 شادی فرمائی یا 9 شادی جو فرمائی ہے، یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیغام بھیجا ہے، تب جا کر آپ نے نکاح فرمایا۔ رہی بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو آپ عظیم الشان خواتین تھیں۔ آپ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر، تو آپ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تائید فرمائی اور ساتھ دیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اس طریقے کا معاملات ہوا، اور آپ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ بتقاض بشریت کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور آپ نے کہا کہ یقیناً آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر اللہ کا پیغام نازل ہوا۔ تو یقیناً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عرف و اعلیٰ ہے، اور سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کی چہیتی اور پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے مال کے ذریعے سے اس وقت اسلام کی بھرپور تائید فرمائی۔ جب شیب ابی طالب میں اس وقت مکے میں اہل ایمان کو قید کر دیا گیا، تو اس قید و بند کی زندگی میں خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور آپ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ تھا، اور آپ جو ہے اس وقت پیدا ہوئی تھی جبکہ یہ ابرہہ بادشاہ جو مکے پر حملہ کرنے آیا تھا، تو جب حملہ کرنے آیا تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے 15 سال کی تھی، اور اس کے بعد آپ 10 رمضان مبارک کو وفات پاتی ہیں۔ یقیناً یہ امہات المومنین کا مقام ہے کہ آپ سب اللہ کے نبی کی نکاح میں ہیں، اور سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبول فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔